نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوست و بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کریم کے الفاظ اور کلمات کو نازل فرمایا اور آپ کو ان الفاظ و کلمات کے معنی اور مطلب بھی سمجھائے، ٹھیک اسی طرح ان الفاظ و کلمات کو پڑھنے اور ان پڑھنے کا طریقہ اور ان کی ادائیگی کا لب و لہجہ بھی حق تعالیٰ شانہ نے خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور سکھایا تھا۔ قرآن مجید کی آیت آپ کو پہلے سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ و قرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کے الفاظ کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے ان الفاظ کو پڑھوانا۔ تو قرآن کے پڑھنے کا طریقہ اور اس کا لب و لہجہ بھی اللہ ہی نے آپ کو سکھایا تھا، لیکن چونکہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب میں مختلف قبیلے تھے، ان قبیلوں کے درمیان عربی الفاظ و کلمات کو پڑھنے کے طریقے اور ان الفاظ و کلمات کی ادائیگی کے لب و لہجے میں کسی طرح کسی درجے میں فرق اور جدائیگی پائی جاتی تھی۔ بعض قبیلے ایک لفظ کو ایک طریقے سے ایک لہجے سے پڑھتے تھے اور بعض قبیلے اس لفظ کو یا اس معنی کے لفظ کو دوسرے طریقے اور دوسرے لہجے سے پڑھتے تھے۔ ایک طرف یہ بات تھی، دوسری طرف یہ بات تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس امت کی طرف بھیجا گیا تھا وہ امت ان پڑھ تھی، امی اور ناخواندہ تھی، جس میں ہر قسم کے کمزور افراد بھی موجود تھے، بوڑھے بوڑھیاں، بچے بچیاں، غلام باندیاں۔ ظاہر ہے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ہی طریقہ اور اس قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کا ایک ہی لب و لہجہ متعین کر دیا جاتا تو امت کے بہت سارے افراد کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی اور قرآن کی تلاوت کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک طریقے سے ایک شخص کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، لیکن معمولی زبر زیر کے فرق کے ساتھ اس لفظ کو بولا جائے تو پھر اس شخص کی زبان پر جلدی سے نہیں چڑھتا، زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ ان سب باتوں کے پیش نظر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ شانہ سے قرآن کریم کی تلاوت کو آسان کرنے کی درخواست کی، قرآن کریم کی تلاوت کی آسانی کا مطالبہ اور اس کا تقاضا کیا۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مطالبے کو اور اس طلب کو منظور فرمایا اور آسان سے آسان طریقے پر قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی
کہ جس طریقے پر ہر قبیلے کے لوگ اپنے اسلوب اور طریقے کے مطابق اور اپنے لب و لہجے کے اپنے لب و لہجے کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابی، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ محمد قرآن مجید کو ایک ہی طریقے سے پڑھنا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت پر آسانی کیجیے، ہوّن علی امتی، میری امت پر آسانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 طریقے پر قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری امت پر آسانی کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 قسم کے فرق کے ساتھ تم قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل سے ملاقات ہوئی، تو حضرت جبریل کے سامنے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات رکھی اور کہا، اے جبریل، انی بعثت الی امۃ امیین، کہ مجھے ایسی امت کی طرف بھیجا گیا ہے جو امت امی، ان پڑھ اور ناخواندہ ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے۔ منہم العجوز والشیخ الکبیر والغلام والجاریہ والذی لم یقرأ کتابا قط، جن میں کچھ افراد ایسے ہیں جو بوڑھے ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، بوڑھے مرد ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، غلام ہیں، باندیاں ہیں، والذی لم یقرأ کتابا قط، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ مقصد آپ کا یہ تھا کہ سب کے لیے ایک ہی انداز سے قرآن کریم کو پڑھنا دشوار ہے۔ یہ بات آپ حق تعالیٰ شانہ کے سامنے عرض کریں، یہ آپ کا مقصد تھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھنے سے۔ چنانچہ جبریل تشریف لے گئے، جب پھر آنا ہوا اور پھر ملاقات ہوئی تو اس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 حرفوں پر، یعنی 7 قسم کے فرقوں کے ساتھ قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور ان 7 حرفوں اور 7 قسم کے فرقوں میں سے جس حرف اور جس فرق کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت تمہارے لیے آسان ہو، اس کے مطابق تم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ یہ جن 7 حرفوں پر قرآن کریم کو اتارا گیا اور تلاوت کی آسانی پیدا کی گئی، ان 7 حرفوں سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت ساری باتیں کہی ہے۔ آسان بات اور بہتر بات یہ ہے کہ 7 حرفوں کا مطلب ہے 7 وجوہ فرق، یعنی 7 قسم اور 7 نوعیت کے وہ فرق کہ جن کا لحاظ کر کے اور جن کا اعتبار کر کے قرآن مجید کو مختلف طریقوں اور الگ الگ لہجوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 حروف، یعنی 7 قسم کے فرق اور 7 قسم کے نوعیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے موقع موقع سے قرآن مجید کو مختلف طریقوں اور مختلف لہجوں سے پڑھا۔ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پڑھایا اور سکھایا۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مختلف طریقوں اور لہجوں سے قرآن کریم کو سنا، اخذ کیا، حاصل کیا، اور حاصل کر کے ان طریقوں اور لہجوں کو آگے پہنچایا اور آگے بڑھایا۔ خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت ابو الدرداء ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، وغیرہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس سلسلے میں امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ ان حضرات نے آگے بڑھ چڑھ کر اس تعلق سے اور ان مختلف طریقوں اور لب و لہجوں کو آگے بڑھایا۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تو تابعین میں حضرت
سعید بن جبیر ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، حضرت عطا بن رباح ہیں، حضرت مجاہد ہیں، حضرت عبد الرحمن بن اعرج ہیں، حضرت علقمہ ہیں، حضرت حسن بصری ہیں۔ یہ سب کبار تابعین رحمہم اللہ نے حضرات صحابہ کرام سے جن طریقوں کے مطابق اور جس لب و لہجے کے مطابق قرآن کریم کو سیکھا تھا، ان طریقوں کو اور ان لب و لہجوں کی خوب اشاعت کی، اور امت میں یہ لب و لہجے اور یہ طریقے پھیل جائیں، اس کی محنت اور کوشش کی۔ ان کی محنت اور کوشش یہاں تک پہنچی کہ ان کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں ایک مستقل فن اور ایک مستقل علم وجود میں آ گیا، جس فن کو اور جس علم کو علم قرات کہتے ہیں، جس فن کو فن قرات کہا جاتا ہے، یہ وجود میں آیا۔ پھر اللہ پاک نے تبع تابعین میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو لوگ اس فن کے امام کہلائے، جنہوں نے اس فن قرات اور فن اور علم قرات کی خدمت کے لیے اپنی زندگیاں پیدا کر دیں، اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور خرچ کر دیں۔ ایسے بڑے بڑے امام قرات کے اور تجوید کے اور قرآن کریم کے مختلف طریقوں اور لب و لہجوں کو محفوظ کرنے کی راہ میں خدمت کرنے والوں کے پیدا کر دیے۔ علماء نے فرمایا کہ ان ائمہ قرات کی محنت اور خدمت کے نتیجے میں بہت ساری قراتیں چل پڑی، تقریباً 20 یا بعض علماء نے اس سے زیادہ قراتیں بتلائی ہیں، جو اماموں کی اور محنت کرنے والوں کی محنت کے نتیجے میں امت میں رائج ہوئی اور چل پڑی۔ لیکن اللہ کا نظام چلا، اور اللہ کے اس نظام کے تحت ان 20 سے زائد قراتوں کے درمیان سے اللہ جل شانہ نے 7 اماموں کو، قرات کے 7 اماموں کو، اور ان اماموں کی محنت اور خدمت سے چلنے والی 7 قراتوں کو سب سے زیادہ شہرت اور قبولیت نصیب فرمائی۔ ان اماموں کی قرات کو قرات سبعہ کہا جاتا ہے۔ قرات سبعہ میں قرات کا مطلب ہے طریقے تلاوت، اور سبعہ کا مطلب ہے 7 پس قرات سبعہ کا مطلب ہوا 7 تلاوت کے طریقے۔ یہ 7 تلاوت کے طریقے تابعین اور تبع تابعین کے زمانے سے امت میں زیادہ شہرت پا گئے اور مقبول ہو گئے، اور انہی طریقوں سے قرآن کریم کو پڑھا جانے لگا۔ اور یہ 7 طریقے یہ مصحف عثمانی کے مطابق تھے، جس اس مصحف کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں مرتب کیا تھا۔ ان 7 اماموں میں ایک امام مکہ کے تھے، امام ابن کثیر مکی، جن کی قرات مکہ میں چلی۔ دوسرے امام مدینہ منورہ کے تھے، امام نافع مدنی، جن کی قرات مدینہ منورہ میں چلی۔ تیسرے امام شام کے تھے، ابن عامر شامی، جن کی قرات کا رواج شام میں ہوا۔ ایک امام بصرہ کے تھے، جن کا نام ابو عمرو بصری ہے، جن کی قرات بصرہ میں چل پڑی۔ اور 3 امام قرات کے ایسے تھے کہ جن کی قرات کا رواج کوفہ میں ہوا، ایک امام کسائی، دوسرے امام حمزہ، اور تیسرے امام عاصم رحمہ اللہ۔ ان تینوں کے قرات کوفہ اور اس کے اطراف میں رائج ہوئی اور اس کا رواج ہوا۔ یہ 7 امام قرات کے تعلق سے مشہور ہوئے، اور اللہ پاک نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی۔ اور پھر ان کے شاگردوں نے جو ہے ان کے اس طریقے تلاوت کو اور زیادہ محنت اور خدمت کے راستے سے آگے بڑھایا۔ اماموں میں امام بھی مشہور ہوئے، اور ان کی قرات کو اور طریقے تلاوت کو ان سے نقل کرنے والے اور ان سے اخذ کر کے آگے بڑھانے والے یہ بھی مشہور ہوئے۔ ان 7 طریقے تلاوت میں سے ہر طریقے تلاوت کو کسی امام کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسے قرات کہا جاتا ہے، اور اسے نقل کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے اس امام کی روایت کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ جس طریقے کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں،
وہ طریقہ وہ ہے جو قرات کے ایک مشہور امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے چلا ہے۔ اس لیے ہماری یہ قرات اور ہمارا یہ طریقہ تلاوت یہ قرات عاصم کہلاتا ہے، قرات امام عاصم، اور ان سے نقل کرنے والے امام حفص بن سلیمان تھے، اس لیے ہمارا اس طریقہ تلاوت کو روایت حفص کہا جاتا ہے۔ پورا بولیں گے تو اس طرح کہیں گے قرات عاصم بروایت حفص، یعنی ہم امام عاصم کی قرات جو امام حفص نے آپ سے نقل فرمائی اور آپ سے اخذ کر کے ہم تک پہنچائی، اس کے مطابق، اس طریقے اور اس لب و لہجے کے مطابق ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ ہمارے سامنے تجوید کے اور قرات کے جو قاعدے ہیں، ہم نورانی قاعدے میں پڑھتے ہیں، کسی اور قاعدے میں پڑھتے ہیں، رہبر تجوید میں پڑھتے ہیں، اور تجوید کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں ہم جو قاعدے تجوید و قرات کے پڑھتے ہیں وہ سارے تجوید و قرات یہ قرات عاصم بروایت حفص کے مطابق ہیں، اور اس کے مطابق ہمارا طریقہ تلاوت ہے۔ یہ ساتوں قراتیں اور ان کی روایتیں یہ بالکل صحیح اور درست ہیں، اور انہی بنیادوں پر ہیں جو بنیادیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام کے واسطے سے تابعین تک اور ان کے واسطے سے ہم تک پہنچی۔ اس لیے مسئلے کے اعتبار سے تو ان ساتوں طریقے تلاوت میں سے جس طریقے کے مطابق قرآن کریم پڑھا جائے گا وہ قرآن صحیح ہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر، نماز کے باہر جہاں کہیں بھی پڑھا جائے گا تو یہ پڑھنا صحیح ہے اور اس کے اعتبار سے نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ان طریقوں کی مہارت اور اس کی پوری جانکاری انسان کو ہو، ورنہ جس طریقے کی جانکاری اور جس طریقے کی مہارت ہے، جس طریقے کے مطابق اور جن کے قاعدوں کے مطابق آدمی نے قرآن سیکھا ہے، ان طریقے اور ان قاعدے کے مطابق آدمی کو نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ ہیں تو ہمارا جو طریقہ تلاوت ہے وہ قرات عاصم بروایت حفص کہلاتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمارا قرآن شریف چھپا ہوا ہے، اور ہم نے اسی کے مطابق قرآن شریف کو پڑھا ہے، تو ہم نماز کے باہر بھی اسی کے مطابق قرآن کو پڑھیں گے اور نماز کے اندر بھی اسی کے مطابق قرآن کو پڑھیں گے۔ ہاں، جن علاقوں میں اور کسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کا طریقہ رائج ہے تو وہاں اس طریقے کے مطابق قرآن پڑھا جائے گا، اور ایسا ہے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ امام کی قرات اور روایت کے مطابق قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے اور قرآن کریم کو چھاپا جاتا ہے۔ ہاں، اتنی بات ہے کہ ان ساتوں اماموں میں سے ہمارے اس زمانے میں دو اماموں کی قرات بہت زیادہ معمول بھی ہے۔ ایک تو امام عاصم کی، جس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمارے بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، پھر گلف کی جو کنٹریز ہیں اس میں، ترکستان میں، افغانستان میں، ان علاقوں میں یہ امام عاصم کی قرات اور امام حفص کی روایت کے مطابق قرآن کریم کو پڑھا اور چھاپا جاتا ہے۔ اور دوسرے امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قرات بھی دنیا کے بہت سارے علاقوں میں جاری ہے، جیسے تیونس ہے، جزائر ہے، موروکو ہے، سوڈان ہے، لیبیا ہے، اور افریقہ کے بہت سے علاقے اور ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات اور ان کے شاگردوں کی روایت کو پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پر اسی کے مطابق قرآن کریم کو پڑھا جائے گا اور چھاپا جائے گا۔ ہم خود جو ہے افریقہ میں مالی میں جماعت کی نسبت سے جانا ہوا تھا، تو ہم نے وہاں اپنی آنکھوں سے قرآن شریف جو دیکھے تھے وہ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے مطابق چھپے ہوئے تھے۔ بعض قرآن ایسے تھے جو ان کے شاگرد امام ورش کی روایت کے مطابق تھے، اور بعض قرآن ایسے تھے جو ان کے شاگرد امام قالون کی روایت کے مطابق چھپے ہوئے تھے۔ تو وہاں چھپنا، چھاپنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا یہ اسی قرات کے مطابق ہوتا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے منقول چلی آئی یہ قرآن کریم کے ساتوں طریقے تلاوت اور ساتوں قراتیں صحیح ہیں، درست ہیں۔ ہر قرات کے مطابق قرآن نماز سے باہر پڑھا جائے گا، نماز کے اندر پڑھا جائے گا، یہ پڑھنا صحیح ہے، نماز بھی ہو جائے گی، البتہ جس علاقے میں جو طریقہ معروف ہو اس کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔
تاکہ کسی قسم کا کوئی انتشار اور کوئی خلفشار نہ ہو۔ یہ پہلی آسانی تھی، پہلی سہولت تھی جو قرآن کی تلاوت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے طلب کی اور اللہ پاک نے عنایت فرمائی۔ اس کے بعد جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا اور قرآن میں اور قسم کی آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی، تو علماء امت نے مختلف اعتبار سے قرآن کی خدمت کی تاکہ امت کے عوام کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا آسان ہو۔ چنانچہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ ختم ہوا، اس کے بعد اسلام اور زیادہ آگے بڑھا اور عجمی ممالک میں، ان ملکوں میں جہاں عرب نہیں تھے، جہاں عربی کا رواج نہیں تھا، ان ملکوں میں دور دور تک اسلام پہنچا، مسلمانوں کے واسطے سے قرآن پہنچا۔ اور آپ نے پہلے سنا، جان لیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن تیار کروایا تھا، اس قرآن میں نقطے اور حرکتیں لکھی ہوئی نہیں تھی۔ جیسا انہوں نے تیار کروایا تھا اسی کے مطابق صحابہ نے اور تابعین نے اس کی نقل کر کے، اس کی کاپی کر کے جہاں پہنچے، جن علاقوں میں پہنچے وہاں وہ لے گئے اور وہاں وسیع پیمانے پر قرآن کریم کی اشاعت کی اور اس کو پھیلایا۔ تو جب عجمی علاقوں میں جہاں عربی کو جاننے والے کم ہوتے تھے، وہاں یہ نقطے بغیر کا اور حرکتوں کے بغیر کا، زبر زیر بغیر کا قرآن شریف پہنچا، تو ان حضرات کے لیے بغیر نقطے اور بغیر زبر زیر پیش کے قرآن کو پڑھنا دشوار ہونے لگا، مشکلیں پیش آنے لگی، بلکہ بعض علاقوں میں تو مشکل اور دشواری سے بڑھ کر غلطیاں ہونے لگی، اور ایسی غلطیاں ہونے لگی کہ جن غلطیوں کی وجہ سے قرآن کے معنی بدلنے لگے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک موقع پر ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اس میں قرآن میں ورسولہ لام کے پیش کے ساتھ ہے۔ اب جب پیش اور دوسری حرکتیں لگی ہوئی نہیں تھی، تو ایک موقع پر ایک پڑھنے والے نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، پیشی کا زیر پڑھا تو معنی بدل گیا۔ جب پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تو اس کا ترجمہ اور مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بیزار ہے، بے تعلق ہے مشرکوں سے، اور اللہ کا رسول بھی، یعنی جیسے اللہ بیزار اور بے تعلق ہے مشرکوں سے، ایسے اللہ کا رسول بھی بیزار اور بے تعلق ہے مشرکوں سے۔ یہ صحیح ترجمہ، صحیح مطلب ہے اس وقت جب کہ پیش پڑھا جائے، جو صحیح قرات ہے۔ لیکن پڑھنے والے نے پڑھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، تب ترجمہ بدل گیا۔ اب ترجمہ اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بیزار اور بے تعلق ہے مشرکوں سے اور رسول سے بھی۔ وہ اللہ کا جیسے مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں، ایسے اللہ کا اپنے رسول سے بھی کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ غلط معنی پیدا ہو گیا، تو پڑھنا بھی دشوار ہو گیا، اور غلطیاں ایسی فاحش اور بھونڈی کرنے لگے کہ جس کی وجہ سے قرآن کے معنی اور مطلب میں تبدیلی پیدا ہو رہی تھی۔ تو اس موقع پر ضرورت پیش آئی کہ اب قرآن کریم کے الفاظ پر اور کلمات پر نقطے بھی لگائے جائیں اور حرکتیں بھی لگائی جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے اپنے ایک شاگرد ابو الاسود دولی کو اس بات کا اشارہ کیا، اس بات کی تعلیم دی اور ہدایت کی، تو انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم پر نقطے اور اس کے بعد حرکتیں لگانا شروع کی۔ لیکن ان کا یہ عمل یہ مختصر اور ذاتی طور پر ہوا۔ علماء نے فرمایا کہ پھر اس کے قریب کے زمانے میں سرکاری طور پر بھی اس کام کو انجام دیا گیا، چنانچہ عبد الملک بن مروان کے زمانے خلافت میں یہ کام انجام پایا۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے گورنر اور حاکم
حجاج بن یوسف کو یہ کام سونپا تو حجاج بن یوسف نے اس زمانے کے علماء امت جیسے حسن بصری ہیں اور نصر بن عاصم لیثی ہیں، یحییٰ بن یعمر ہیں اور دیگر علماء امت ہیں، ان کے ذریعے سے خدمت لی اور ان کو ان بات کا مکلف کیا کہ قرآن کریم پر نقطے لگائے جائیں اور قرآن کریم پر حرکتیں لگائی جائیں۔ چنانچہ اس وقت سے قرآن کریم پر نقطے لگانا اور قرآن کریم پر حرکتیں لگانا شروع کیا اور آج تک قرآن کریم پر نقطے اور حرکتیں موجود ہیں، جس کی برکت سے الحمدللہ ہم عجمی لوگوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت یہ نہایت ہی آسان ہے۔ یہ سہولت علماء امت کی طرف سے قرآن کے تعلق سے پیدا کی گئی۔ پھر زمانہ آگے بڑھا تو اور طرح قرآن کریم کی خدمت کی گئی، جیسے قرآن کریم یہ 114 سورتوں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور کوئی تقسیم اور کوئی حصے نہیں تھے، لیکن صحابہ اور تابعین کے بعد کے زمانے میں قرآن کریم کے 30 حصے کیے گئے، جن میں سے ہر حصے کو جز اور پارہ کہا جاتا ہے۔ جز عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ حصہ ہے، پارہ یہ فارسی لفظ ہے، اس کا ترجمہ بھی حصہ ہے۔ تو قرآن کے 30 حصے، 30 جز اور 30 پارے کیے گئے، اس طرح قرآن کی 30 سپارے بنے۔ 30 سپارے کو بھی 30 کہتے ہیں، 30 سپارے کہتے ہیں، اور ان 30 پاروں اور حصوں میں سے ہر پارے اور ہر حصے کو بھی سپارہ کہتے ہیں۔ گھانچی اس کو سپارہ بھی کہتے ہیں، کوئی صورت بدل کر شپارو یوں بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح 30 حصوں میں قرآن کریم کے الگ الگ جز بنائے گئے تاکہ اس کو پڑھنا بھی آسان ہو، اس کی تلاوت بھی آسان ہو، اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو، اس کا سیکھنا سکھانا بھی آسان ہو۔ اس کے علاوہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا عام طور پر یہ معمول تھا کہ وہ ایک ہفتے میں پورے قرآن کریم کو تلاوت کے طور پر مکمل کیا کرتے تھے، 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ عام معمول یہی تھا، البتہ بعض حضرات اس سے کم و بیش طریقے پر بھی قرآن کی تلاوت کو ختم کرتے تھے۔ بعض باہمت لوگ ایسے تھے جو ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ بسا اوقات ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کرتے تھے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت میں کتنے دن میں قرآن ختم کروں؟ تو آپ نے فرمایا 1 مہینے میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا 20 دن میں ختم کرو۔ انہوں نے فرمایا مجھ سے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا 15 میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا 10 میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 5 میں ختم کرو، 5 دنوں میں قرآن ختم کرو۔ انہوں نے کہا حضرت مجھ میں اس سے زیادہ کی بھی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھلے طاقت ہے لیکن اتنے دنوں میں ختم کرو۔ آپ نے ان کو ہدایت دی۔ ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا اقرأوا القرآن فی 40 کہ قرآن کو 40 دن میں پڑھو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے 40 دن کے بھی ہیں، 1 مہینے کے بھی ہیں، 20 دن میں ختم کرنے کے بھی ہیں، 10 دن، 15 دن، 5 دن، 3 دن وغیرہ کے بھی ہیں۔ آدمی اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے نشاط کے مطابق، اپنے اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق جتنے دن میں چاہے ختم کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ البتہ ضروری یہ ہے کہ وہ صحت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھے، اور اللہ پاک نے استعداد دی ہے، صلاحیت دی ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کی اور اس کو معنی و مطلب کو سمجھنے کی، تو غور و فکر کرتا ہوا، آیت رحمت سے تاثر لیتا ہوا، آیت عذاب سے تاثر لیتا ہوا، جنت کی نعمتوں کو مانگتا ہوا، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوا قرآن کریم کو پڑھے۔ تاہم صحابہ کرام کا معمول جیسا کہ میں نے کہا 1 ہفتے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کا تھا۔ تو صحابہ کے اس معمول کو لے کر بعد کے علماء کرام نے قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے ہر حصہ منزل کہلاتا ہے۔ آپ قرآن شریف کو دیکھیں گے تو قرآن شریف کے شروع سے لے کر آخر تک اس کے سائڈ میں منزل لکھی ہوئی ہوگی۔
ایک حد تک منزل نمبر 1، پھر اس کے بعد منزل نمبر 2، اس کے بعد منزل نمبر 3، اس کے بعد منزل نمبر 4، اس طرح چھپا ہوا موجود ہے۔ یہ جو منزلیں ہیں وہ در حقیقت صحابہ کرام کے معمول کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ ایک دن میں قرآن کا 7واں حصہ پڑھتے تھے۔ ان کی پہلی منزل یہ 3 صورتوں کی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ 3 صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، 3 صورتوں کی پہلی منزل ہے، اس کو ایک دن میں پڑھتے تھے۔ پھر آگے 5 صورتوں کی دوسری منزل ہے، سورہ مائدہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ توبہ پر ختم ہوتی ہے۔ پھر 7 صورتوں کی تیسری منزل ہے جو سورہ یونس سے شروع ہوتی ہے اور سورہ نحل پر پوری ہوتی ہے۔ پھر 9 صورتوں کی چوتھی منزل ہے جو سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے اور سورہ فرقان پر ختم ہوتی ہے۔ پھر 11 صورتوں کی 5ویں منزل ہے جو سورہ شعراء سے شروع ہوتی ہے اور سورہ یاسین پر ختم ہوتی ہے۔ اور پھر 13 صورتوں کی 6ٹھی منزل ہے جو سورہ صافات سے شروع ہوتی ہے اور سورہ حجرات پر پوری ہوتی ہے۔ اور پھر 7ویں منزل یہ سورہ قاف سے لے کر قرآن کی آخری صورت سورہ ناس تک کی ہے، اس میں باقی ساری صورتیں آ جاتی ہے۔ یہ اس طرح 7 منزلیں ہیں، قرآن شریف میں کوئی 7 منزلوں پر تقسیم کیا گیا تاکہ جو شخص امت کا یا حضرات صحابہ کرام کے معمول کے مطابق ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنا چاہے وہ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ قرآن کو ختم کر سکتا ہے۔ ایک آسانی یہ آ گئی۔ پھر قرآن میں جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں میں مضمون کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے کچھ حصے کیے گئے۔ جہاں مضمون پورا ہوا، جہاں سلسلے کلام ختم ہوا اور آدمی وہاں اپنی تلاوت کو روکنا چاہے، تلاوت کو بند کرنا چاہے تو بند کر سکتا ہے۔ ایسے موقعوں پر ایک علامت لگائی گئی، ایک نشانی لگائی گئی جو نشانی عین کی نشانی ہے۔ یہ جو قرآن میں عین کی نشانی آتی ہے جس کو ہم رکوع کہتے ہیں، حقیقت میں یہ نشانی تجوید کے قاعدے کے لحاظ سے قطع کلام کی ہے۔ قطع کلام یہ وقف کی اعلیٰ قسم ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک قسم کا مضمون پورا ہو گیا، اس مضمون پر آدمی کسی وجہ سے اپنی تلاوت کو بند کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگلے مضمون کو آئندہ کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے، بند کیا جا سکتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ لیکن جیسے خارج میں نماز کے باہر امت نے اس موقع پر قرآن کی تلاوت کا سلسلہ ختم کرنے کا نظام بنایا اور ختم کرنے کا فائدہ اٹھایا، ایسے ہی ائمہ حضرات نے اپنی نمازوں میں ان موقعوں پر اب 1 رکعت کی قرات ختم کر کے رکوع میں جانے کا چالو کر دیا اور یہ معمول بنا لیا۔ ائمہ کے اس معمول کی وجہ سے اب اس نشان کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اصل تو قطع کلام کی نشانی ہے، لیکن اس قطع کلام کے موقع پر رکوع کرنا شروع ہو گیا اور اس کا معمول بن گیا، اس لیے اس کا نام بھی ہو گیا رکوع۔ قرآن کریم میں جیسے 7 منزلیں ہیں، 30 پارے اور سپارے ہیں، ایسے ہی 540 رکوع ہے۔ اس طرح جو ہے یہ رکوع کے ذریعے سے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے تلاوت میں آسانی ہو، یہ نظام قرآن کی خدمت کے تعلق سے علماء امت نے جاری فرمایا۔ اور اس کے علاوہ چونکہ جو لوگ عربی کو نہیں جانتے اور قرآن کو کے معنی اور مطلب کو نہیں سمجھ سکتے، وہ لوگ یہ بات نہیں پتہ چلا سکتے کہ قرآن کی آیت کو پڑھتے ہوئے کس مقام پر ٹھہرنا چاہیے، کس مقام پر سانس لینا چاہیے، اس بات کو آسانی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے علماء کرام نے قرآن کی آیتوں میں جگہ جگہ پر کچھ نشانیاں لگائی ہیں، جن نشانیوں کو رموز اوقاف کہا جاتا ہے۔ رموز اوقاف کا مطلب ہے ٹھہرنے یعنی سانس لینے کی نشانیاں۔ یہ بھی تلاوت کی سہولت کے واسطے لگائی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ علامہ ابو عبداللہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رموز اوقاف میں سے اکثر رموز کو قرآن کریم میں طے کیا ہے۔ یہ نشانیاں ہماری سہولت کے لیے ہیں۔ ان میں سے اکثر نشانیاں ایسی ہیں جیسے قاف ہے، قف ہے، زا ہے، جیم ہے، یہ نشانیاں آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے۔ تو ان میں سے اکثر نشانیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یا یہاں ٹھہرنا جائز ہے، یا یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یا یہاں نہ ٹھہرنا دونوں برابر ہے۔ یہ اکثر نشانیوں کا یہ مطلب ہوتا ہے۔
البتہ کچھ نشانیاں ایسی ہے کہ جن نشانیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ان نشانیوں کے مطابق عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اگر ان نشانیوں کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا تو معنی میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک نشانی میم کی آتی ہے، یہ میم اشارہ ہے وقف لازم کی طرف۔ وقف لازم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میم لکھا ہوا ہے وہاں پر ضرور ٹھہرو، اگر نہیں ٹھہرو گے تو نہ ٹھہرنے کی صورت میں میم سے پہلے کا کلام اور میم کے بعد کا کلام یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے اور معنی میں خرابی اور تبدیلی پیدا ہو جائے گی، ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے گی جو اللہ جل شانہ کے منشا اور مطلب کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی میم لکھا ہوا ہے وہاں ضرور ٹھہر جاؤ اور وہاں ٹھہر کر پھر آگے سے پڑھو جہاں آگے پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک نشانی لا کی آتی ہے، یہ لا کا مطلب ہے لا تقف، مت ٹھہرو، تو جہاں کہیں لا لکھا ہے وہاں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہاں نہ ٹھہرا جائے۔ ویسے ہر موقع پر ٹھہرنے سے جہاں لا لکھا ہوا ہو معنی میں تبدیلی نہیں آتی، بعض موقعوں پر تبدیلی آتی ہے اور بعض موقعوں پر کلام عربی قواعد کے اعتبار سے بہتر نہیں رہتا، اس لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ قرآن میں جہاں کہیں لا لکھا ہوا ہے وہاں نہ ٹھہرا جائے، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے ٹھہر لیا گیا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں ٹھہرا ہے وہاں پیچھے سے پھر سے پڑھے، تاکہ معنی کے اعتبار سے غلطی پیدا ہونے کا امکان ہو تو وہ بھی نہ رہے اور عربی قواعد کے اعتبار سے جو خرابی پیدا ہونے کا خطرہ ہے وہ خطرہ بھی نہ رہے۔ تو اس طرح کے جو بعض رموز اوقاف ہے وہ نہایت اہمیت کے حامل ہے، اس لیے ان رموز اوقاف کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے اور ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کی آسانی کے لیے مختلف طریقوں اور لہجوں میں قرآن کریم کو پڑھنے کی اجازت اور سہولت مرحمت فرمائی، ایسے ہی بات کے امت نے، علماء امت نے اور امت کے کبار اور بڑے لوگوں نے اپنے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آسانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں انہیں کسی قسم کی کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو، اس اعتبار سے انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی ہے اور بہت ساری کوششیں اور بہت سارے اقدامات کیے ہیں، جن کی ایک مختصر سی جھلک میں نے آپ حضرات کو سنائی۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کی خدمتوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔